چاہے تصوف میں حضرت غوث اعظم کی کتاب غنیۃ الطالبین دیکھیں، غنیۃ الطالبین ابھی آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اور اس میں آپ جو ہے ابھی 4G کے ساتھ غنیۃ الطالبین لکھیں تو غنیۃ الطالبین آپ کے ہاتھ میں کھل جائے گی۔ وہ زمانہ تو چلا گیا، غوث اعظم کے شہزادے آج الحمدللہ رانی پور شریف سے تشریف لائے ہیں، اور رانی پور شریف میں جیلانی سادات کی سب سے بڑی درگاہ کے ہمارے بزرگ بھائی سید السادات سید عاصم شاہ صاحب جیلانی دامت برکاتہم العالیہ رانی پور سکھر سے آپ تشریف لائے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ مبارک کتاب غنیۃ الطالبین شریف، اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کو جیسی آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا تو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کی انڈیکس میں آپ جائیں گے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا نام لے کر جو مکتب اپنے آپ کو پکارتے ہیں ان کا تعارف اور ان کی ہسٹری اور ان کی پوری خد و خال ذکر کیا، جیسے خارجی کون ہوتا ہے، معتزلی کون ہوتا ہے، سنی کون ہوتا ہے۔ تو جہاں غوث اعظم نے یہ باب باندھا ہے نا کہ شیعہ، تو وہاں غوث اعظم لکھتے ہیں کہ شیعہ وہ ہے جو حضرت علی کو تمام صحابہ پر فضیلت دیتا ہے۔ بات ہوگی، یعنی یہ عقیدہ شیعہ کا ہے۔ اور اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے کہ وہ تمام امت میں بعد انبیاء حضرت ابوبکر کو فضیلت دیتا ہے۔ تو گویا کہ ریڈ لائن کھنچ گئی ہے، عقیدے اس طرف واضح ہو چکے ہیں، تو لہٰذا اس میں خود کو اہل سنت کہلا کر وہ عقیدہ اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے جو اہل سنت کا نہیں ہے۔ جس طرح شیعہ کبھی بھی وہ عقیدہ نہیں لے گا کہ جو اہل سنت کا ہے، تو اہل سنت کے جعلی پیروں کو ایسی کیا حاجت پڑ گئی ہے کہ وہ خود کو سنی کہلائیں، قادری کہلائیں، چشتی کہلائیں، پھر بات وہ کریں جو رافضیوں کی ہے، شیعہ کی ہے۔ تو لہٰذا اس لیے بات سننے سے پہلے ابوبکر صدیق کون ہے، قرآن کی آیات ان کے لیے درجنوں ہے، لیکن ان کا اسٹیٹس اور مرتبہ کیا ہے، تو اس حوالے سے پہلے یہ نظریہ اور ایک لائن میں یہ نظریہ سمجھنا لازم اور ضروری ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہاں لکھا ہوا، کہاں؟ میں نے کہا پہلے عقیدہ سن لو، جب دلائل چلیں گے تو خود ثابت ہو جائے گا۔ آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ تو ہم اپنا ایک مقدمہ پیش کر رہے ہیں، اور نہ یہ کوئی فرقہ واریت ہے۔ مکاتب کو کسی شیعہ سے پوچھو آپ کے نزدیک انبیاء کے بعد کون افضل ہے، وہ کہے گا حضرت علی۔ تو یہ عقیدہ شیعہ کا ہے۔ اسی طرح آپ آ جائیے سرکار پیر محلی شاہ صاحب کے فتاووں میں آ جائیے، جیلانی سید ہیں، ان کے فتاوے میں پوچھا گیا کہ کیا ہے، تو فرمایا کہ جو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ پر افضل کہتے ہیں، فرمایا یہ شیعہ کی بدعت ہے، یعنی سنی نہیں ہے، سنی نہیں ہے، یہی ہم کہتے ہیں۔ اب آپ کا قوال اگر آپ کے آستانے پر آپ کو گمراہ کر رہا ہے یا آپ کو خود چسکا لگ گیا ہے اور آپ قوال پڑھ رہا ہے دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پھر ان کے ساتھ جا کر بیٹھیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھیں ہمارے ماحول میں ہو اور ہمارے لوگوں کو غوث اعظم کے نام پر، غریب نواز کے نام پر تم شکار کر رہے ہو اور سودا وہ بیچ رہے ہو جو اہل سنت کا نہیں ہے۔ تو ہم اپنے نظریے کے دفاع کے لیے اتنا تو حق رکھتے ہیں کہ کسی پر حملہ نہیں کر رہے، لیکن اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کہہ سکتے ہیں برملا کہ آپ کے بزرگ جو مزاروں میں ہیں وہ سب مقبول ہے، آپ کا مرتبہ مقبول ہے، لیکن یہ بولی جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ اہل سنت کی نہیں ہے۔ اس بولی کو بیان کرنے کے بعد آپ سنی نہیں رہتے، تو جب سنی نہیں رہتے تو پھر آپ پیر بھی نہیں رہتے، آپ مرشد بھی نہیں رہتے، آپ کی بیعت اپنے پیچھوں سے بھی ٹوٹ جاتی ہے اور اگلے جو ہے وہ ایسی فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک شرعی حکم واضح کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے علماء مثل قاضی کے ہوتے ہیں، جب ان کے پاس جو مسئلہ آئے گا وہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا اس کا وہ حوالہ دیں گے، وہ کسی کو ہاتھ سے پکڑ کر ایسا نہیں بناتے۔ اگر کوئی عمل سامنے آتا ہے تو پوچھا جاتا ہے یہ عمل ٹھیک ہے یا غلط ہے، تو لہٰذا یہ عمل جو ہے کہ جو ہمارے ماحول کے اندر لایا جا رہا ہے، اور بالخصوص اس حوالے سے کہ جناب جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سیاست میں پہلے ہیں اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ روحانیت میں پہلے ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ آپ سنی ہوں گے تو پھر آپ کو اس دائرہ کار اور اہل سنت کے اس کرائٹیریا میں رہنا پڑے گا، یا پھر آپ واضح کریں اپنی گفتگو سے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں تو وہ اہل سنت و جماعت نے کہاں پر اس عقیدے کو قبول کیا ہے۔ بلکہ اہل سنت جیسا غوث اعظم کی ایک بات میں نے عرض کر دی، آپ نے جہاں خوارج کا ٹائٹل دیا اور نیچے خارجیوں کی تعریف لکھی کہ خارجی یہ اس قسم کے لوگوں کو خارجی کہا جاتا ہے، اس قسم کے لوگوں کو اہل سنت کہا جاتا ہے، تو جہاں شیعہ کا ٹائٹل دیا، کوئی میں غصہ نہیں کر رہا، نہ میں کوئی فرقاریت، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بندہ پڑھتا ہے نا، پڑھنے کا یہ تو نالج کا دور ہے، تو جہاں غوث اعظم شیعہ کا لفظ لکھتے ہیں تو وہاں پر وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو تمام صحابہ پر